معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت دلی حاجات مرادیں جو ہے وہ بھر لائے اور پریشانیاں دور کرے اور سکون عطا فرمائے۔ تو سورہ بقرہ شریف کی آج ہماری آیت نمبر 136 تا 137 دو آیات جو ہیں ہم آج پڑھیں گے۔ تو کل والی ویڈیو جو آپ نے سنی ہوگی اس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں یا نصاری ہیں، بلکہ صرف جو ہیں وہ حنفی ہیں، حنیف ہیں۔ حنفی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا اللہ کا صرف مطیع ہونا۔ حنیف کے معنی ہے صرف ایک اللہ کو ماننا، اور باقی سب جو ہیں وہ انسانیت، انبیاء، اولیاء، مشائخ، کتب، ابدال سب کا ادب کرنا۔ جیسے آپ کا باپ ہوتا ہے، لیکن حیا آپ چاچا اور دیگر گلی محلے ماموں سب کی کرتے ہیں، لیکن باپ کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جو بانی ہوتا ہے، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پاکستان کے بانی ہیں، ان کا مقام کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اسی طرح یعنی کہ اب مقام دیکھنا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، تو اگر ہم جو ہیں وہ قائد اعظم کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے قائد اعظم کھڑے کر لیں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ تو ہمیں جو ہے یہ سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں قرآن مجید کی دی ہیں، اس کے علاوہ ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں، یہ اس نے لکھی ہے، یہ اس نے لکھی ہے، یہ اس نے لکھی ہے، ہمیں نہیں لینی چاہیے سوائے صرف اس چیز کے جو کوئی ایت ہماری مشکل میں پڑ جائے، ہمیں الجھن ہو جائے کہ ہمیں اس کا یہ ترجمہ یا اس کی تشریح جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کوئی کتاب لیں جس میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا، اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ یعنی اجر رسالت میں اقربا کی محبت مودت مانگی ہے۔ کس نے؟ ہمارے آقا کریم نے۔ اور اقربا میں نے بالکل ڈیفینیشن کرتے ہوئے آپ کو اچھی طرح کلیئر کر دیا، جن کو جنت کے عہدے دے دیے گئے، یہ سب سے قریب ہیں، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، جو ان کو رلائے اس نے مجھ کو رلایا، اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑا۔ تو یعنی اب اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ مجھے اس بات کے لیے کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت ہے یا تفسیر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو وہ درود ہے جو میں ہر نماز میں پڑھتی ہوں، اور یہ وہ درود ہے جس کے بغیر میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ وہ درود ہے جو سنت اللہ ہے، اور جو انبیاء، اولیاء اور ملائکہ اور اللہ خود پڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اب اس سے زیادہ مجھے آپ سامعین کو سمجھانے کی یا کوئی حوالہ دینے کی ضرورت باقی رہ گئی ہو۔ تو اپنے سبق کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا، مسلمانوں کہو، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل، اب دیکھو نا ایمان کی کیٹاگریاں، اللہ پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے اور کون کون سی چیز کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کہ صرف ایک سیدھا کھڑے ہونے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک علم کے ذریعے ذہن اور دل اطمینان نہ پکڑے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو انزل الینا ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم۔ اب نازل ہونے والا دیکھنا ہے کہ کون کون سا کدھر کدھر نازل ہوا، اور کن چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر کے دیکھنا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کتاب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ صرف الگ الگ نام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ ذہن کلیئر ہو جائے۔ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ نزول میں کیا ہو گیا ہے؟
جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، اور جو یعقوب کی اولاد یعقوب میں سے ان کی اولاد پر نازل ہوا۔ اب یہ میں نے آپ کو اچھی طرح ابھی بتایا ہے، پہلے بھی بتایا ہے، سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ کو کسی کتاب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو آسانی کر دیا اپنے محبوب کے ذریعے۔ اور وَمَا أُوتِيَ موسیٰ، اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا۔ اکٹھا کرتے جانا ہے آپ نے کہ کن چیزوں کو اکٹھا کر کے یہ ایک کتاب بنی ہے، اور رکی کدھر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اب عیسیٰ کو دیا گیا، اور وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یعنی انبیاء کو بھی۔ اب سارے نبی آگے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل آئی، اور اس کے بعد سارے نبی ایک ایک کر کے سب کو جو دیا گیا کدھر موجود ہے؟ قرآن مجید میں۔ ایزی ہو گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہماری کتابیں تو جو ہیں وہ 5 ہیں یا 7 ہیں یا 8 ہیں، لیکن اس کی ایک گائیڈ بنا دی جاتی ہے، اس میں امپارٹنٹ کویسچن دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری تعلیمات کا نچوڑ اس کتاب میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، ہمیں مختلف کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اور اس قرآن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، یہ جو یاد دہانیاں اس میں کرائی گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے محافظ ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگ اس میں تو نہیں کر سکتے، لوگوں نے تفسیروں میں کر دیا، اپنی اپنی کتابیں لکھ لیں تاکہ پڑھنے والے بھٹکتے رہے۔ اب آپ دیکھو فرقوں کو دیکھ لو، آپ دیوبند کو دیکھ لو، اپنے کتاب العمال ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی فرقے کی طرف چلے جاؤ، اہل حدیث کی طرف چلے جاؤ، اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں بجائے اس کے کہ قرآن کو پڑھائیں۔ قرآن کو پڑھائیں، پھر جو سمجھ نہ آئے اس کے لیے حدیث کا حوالہ دیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں جو ہے مرتے دم تک ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی، ہم اسی پہ روتے رہتے ہیں، اللہ مرتے کلمہ نصیب ہو۔ کلمہ تو بھلے جیتے پڑھنا ہے، جیتے کلمہ مضبوط ہو گیا تو مرتے تو خود ہی جاری ہو جائے گا، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلوں میں مقام حاصل نہ ہو۔ اور ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہاں لا نہیں، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، سوری، لا نفرق، لا نہ، نفرق کو فرق نہیں کرتے۔ اب آپ نے کسی نبی میں فرق تفرقہ نہیں کرنا، فرق نہیں ڈالنا۔ کیوں فرق کیسے ڈالے گا جب آپ کے پاس تعلیمات ساری اس کے اندر موجود ہیں؟ آپ کیوں تفرقہ؟ جو اس میں بیان کر دیا گیا نبیوں کی وہی شان ماننی ہوگی۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ میں نے مسلم کے معنی کیا بتائے؟ فرما بردار، متی، اطاعت گزار، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ یہ جو تعلیمات قرآن مجید کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ سارے انبیاء کی تعلیمات ہیں، نچوڑ ہو گیا، کٹھا ہو گیا، گائیڈ بن گئی، ہمارے پاس نسخہ آ گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں، پس ان اگر آمنو ایمان لائیں، بے مثل اسی طرح، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں، ما امنتم بہی، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ اب کی طرح کا مطلب ہوتا ہے ایک پرسنالٹی، ایک ماڈل رول ایک ہو جس کو آپ فالو کرو گے، تو پھر ہوگا نا، پھر پتا چلے گا نا کہ اس شخصیت کی تعلیمات ہمارے لیے جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی شکل میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ان کا وجود ہمارے سامنے ہے۔ جس شخصیت کی تعلیمات کی ذمہ داری اللہ لے لے، اس کے جسم کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں اب فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کا ایک وقت تھا، اس کے بعد آپ نے مدینے میں آرام فرما لیا۔ اب ان تعلیمات کے ذریعے ہماری ان تک اپروچ ہونی چاہیے،
ان کی محبت تک ہمیں پہنچنا ہے، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ روگردانی کریں، معذرت چاہتی ہوں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ مخالفت کے در پر ہیں۔ اور ان اگر تولو پھر جائیں، روگردانی کا مطلب پھر جانا، اور اگر وہ پھر جائیں ان باتوں سے، فَإِنَّمَا پس بے شک وہ ہم فی شقاقٍ تو وہ مخالفت، دشمنی، تو وہ دشمنی کے در پر ہیں، وہ دشمنی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، وہ گروہ بندی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا علیحدہ فرقہ بنانا چاہتے ہیں، جو آپ سارے فرقوں میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے، ایک ایک فرقے کے اندر کئی فرقے پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے اندر کئی فرقے پائے جاتے ہیں، اہل حدیث کے اندر کئی پائے جاتے ہیں، اہل تشیع کے اندر کئی پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بات کروں گی کہ جو ہے کس طرح ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو وہ مخالفت کے در پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے، اے محبوب، اے حبیب، ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، میں آپ کا پورا کفایت کرنے والا ہوں، پورا آپ کا مددگار ہوں، میں ہی آپ کے لیے کافی ہوں۔ تو تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب آپ کو اچھی طرح میں نے سمجھا دیا ہے کہ آپ نے فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا، اور آپ نے اگر آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو یقیناً آپ کا مددگار اسی طرح ہے، اللہ ہے، جس طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ ہر حق پرست جو ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا، اس کے ساتھ اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔